أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم على لسانه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل حسب ونسب ينفجر يوم القيامة إلا حسبي ونسبي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والنبي على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ اور ہم کائنات کی ایک عظیم ہستی کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور کائنات کی یہ ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کا ذکر خود رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں کئی جگہ ان کا ذکر فرمایا ہے. کہیں ان کی صحابت کا ذکر ہے تو کہیں ان کی قربانیوں کا ذکر ہے تو کبھی ان کی ہمدردیوں کا ذکر ہے، کبھی یتیم یسیر اور خیریوں کے ساتھ ان کے سلوک کا ذکر کیا گیا ہے. بہرحال سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی نورانی زندگی کے مختلف گوشوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام الہی کے ذریعے اہل ایمان پر واضح فرما دیا ہے. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا ہے، اور پھر آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنا اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے اتنا ذکر کسی کا بھی نہیں فرمایا. اور کم و بیش 1,24,000 اور بعض روایت کے مطابق 1,40,000 صحابہ کرام نے اہل بیت کے ذکر کو اپنا حفظ جان بنا لیا تھا. نہ صرف اہل بیت کا ذکر کرتے تھے بلکہ ان کی خدمت کرنا ایک طرح امتیاز سمجھا جاتا تھا. اور پھر ان کے بعد یہ سلسلہ صحابہ کرام کے بعد تابعین میں آیا، اس کے بعد تبع تابعین میں آیا، اور اس کے بعد میں اولیاء اللہ سے منتقل ہوتے ہوئے ہمارے علماء و صالحین کے اندر آیا. یہ اہل سنت و جماعت کا یہ امتیاز ہے، یہ طریقہ ہے کہ کثرت سے یہ لوگ اہل بیت کا ذکر کیے ہیں. کیوں نہیں کہہ رہے کہ جب کہ قرآن میں بعض طور پر ان کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور حدیث پاک میں بھی ان کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میں نے قرآن پاک کی کچھ بہت ہی معروف آیت کی تلاوت کا مشرف حاصل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب قل آپ کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرما دیجئے کہ لوگوں میں نے جو دین تم تک پہنچایا ہے، میں نے جو تبلیغ دین کی ہے، اس کے عوض میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا الا المودۃ القربیٰ، اور اگر چاہتا ہوں تو میرے اہل بیت کی مودت یعنی ان کی محبت. حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں بہت خاص بات آپ نے فرمائی ہے. رب تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جہاں مودت کا لفظ فرمایا ہے وہاں کوئی اور لفظ بھی فرما سکتا تھا، محبت بھی فرما سکتا تھا، اور تو کچھ بھی اور بہت ساری محبت کے تعلق سے بہت سارے اور الفاظ آئے ہیں. لیکن خصوصیت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہاں جو مودت کا لفظ فرمایا ہے یہ بہت خاص اہمیت کا حامل ہے. حضرت جامعہ کے رحمہ فرماتے ہیں، دیکھیے یہ جامعہ رحمہ یہ عاشق رسول بھی ویسے ہی تھے اور اہل بیت رسول کے بھی ویسے ہی عاشق تھے جامعہ رحمہ.
میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا دوں گا، اس سے سمجھ میں آئے کہ جامعہ رحمہ کیا تھے۔ ایک مرتبہ سے جامعہ رحمہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری میں سلام پیش کیا اور اس کے بعد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ حضور کے مواشے کے سامنے بیٹھ گئے، آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق تشریف لائے، دونوں طرف دو حضرات ہیں، حضور تشریف لائے اور لانے کے بعد حضور کے ہاتھ میں روٹی تھی حضور کے ہاتھ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی دست مبارک سے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور جامعہ رحمہ کے منہ میں رکھ دیا اور فرمایا کہ مجھے جانا ہے، یہ روٹی تم کھاؤ، روٹی ان کے ہاتھ میں دے کے چلے۔ تو جامعہ رحمہ جب خوشحال ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ منہ میں لقمہ ویسے ہی ہے اور ہاتھ میں باقی کی روٹی موجود ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے محبت اہل بیت، محبت رسول کا یہ نتیجہ ہے۔ تو یہ جامعہ رحمہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ مودت کا لفظ بہت خاص طور پر آپ نے استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی آسان آپ نے اس کو مثال دی، مودت کو سمجھنے کی۔ محبت نیچے درجے کی ہے اور مودت اونچے درجے کی ہے۔ تو آپ نے محبت اور مودت دونوں کا جو فرق بتلایا ہے، ایک آسان مثال جو بالکل معمولی سے آدمی کی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اپنے اتنے اچھے انداز میں سمجھایا۔ تو یہی ہمارے علماء اولیاء کا جو فن ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلے کو معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت جامعہ رحمہ فرماتے ہیں، مثال دے کے فرماتے ہیں کہ محبت کی مثال ایسی ہے جیسا پانی ہے اور پانی کے اندر مچھلی بھی رہتی ہے، پانی کے اندر میڈک بھی رہتا ہے، دونوں بھی پانی میں رہتے ہیں۔ اگر پانی سے میڈک کو علیحدہ کر دیا جائے تو میڈک زندہ رہتا، پانی میں بھی رہتا، پانی سے اس کو علیحدہ کرے تو اس بھی رہتا ہو۔ اور اس کے برعکس اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے تو پانی مچھلی نہیں رہ سکتی، بغیر پانی کے مچھلی رہ سکتی۔ تو یہ مثال مودت کی ہے، اور جو میڈک کی مثال ہے یہ محبت کی ہے، اور مودت یہ ہے کہ پانی مچھلی سے نکلے ہی بچ جاتی ہے۔ تو بولے اہل بیت کے تعلق سے اپنا رابطہ ایسے جڑا رہو، اگر ان سے کٹے تو سمجھو بربادی آ گئی۔ تو ان سے ایسے جڑے ہوئے رہو جس طرح پانی سے مچھلی جڑی رہتی ہے۔ اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مماثل ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مماثل ہے۔ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ برباد اور ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں یہ نص قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل بیت کی محبت واجب ہو کے کر دی گئی ہے۔ اور جب اس آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کن لوگوں کی محبت کو فرض کر دیا ہے؟ تو آخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اب علماء کرام نے تو اہل بیت کی بہت ساری تفسیریں کی ہے، لیکن ازواج مطہرات میں بھی اہل بیت ہیں، آپ کے گھر میں آنے جانے والے بھی اہل بیت ہیں، لیکن تمام اہل بیت میں جو سب سے افضل ہے یہ 5 حضرات سب سے افضل ہے۔ تو جب صحابہ کرام تشریف لائے، آقا نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد میں ہوں، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن اور حسین، یہ ہم آیت ہیں۔ تو نص قرآن سے ثابت ہوا کہ اہل بیت کی محبت فرض ہے، اور ان کی محبت کا انکار سراسر کفر ہے، کیونکہ قرآن سے ان کی محبت ثابت ہے، اور پھر حدیث بے شمار حدیثیں پڑھی گئی
کہ اگر کوئی شخص مقام حتیم کعبۃ اللہ میں مقام حتیم، بڑے لوگوں جو حضرات جا کے مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں اہل خدا حتیم کیا ہے، لیکن میں چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے جو آپ لوگ کعبۃ اللہ کا پکچر فوٹو دیکھیں گے آپ گھروں میں اکثر، کعبۃ اللہ کے ایسا پیچھے گراؤنڈ میں ایسا رونق رہتا ہے، وہاں بھی ہے مگر چھوٹا ہے، آپ دکھے گا آپ کو ایسا ایسا گول یو ٹرن کے جیسا یو ایسا لگا ہے. تو کعبۃ اللہ اور اس کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو مطلب مقام حتیم. ویسے کعبۃ اللہ خود بہت برکت کی جگہ ہے، جس کو خالی دیکھنا بھی عبادت ہے، وہاں عبادت نہیں کرے آپ خالی دیکھ رہے تو بھی عبادت ہے، وہاں بیٹھے تو بھی آپ کی عبادت ہے. لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سمجھانے کے لیے، اہل بیت کی پاک کی محبت سمجھانے کے لیے آپ نے کعبۃ اللہ شریف کا جو مقام آپ نے جو تجویز فرمایا ہے وہ مقام حتیم فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اب یہ مقام ہے کہ وہاں پر ہمارا وقت 70,000 فرشتے رہتے ہیں، وہاں اگر ان کی آمین وہاں کے نماز پڑھ کے دعا کرنے والے کے ساتھ اگر آمین مل جائے تو انہیں اس وقت جو بھی دعا کرو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی برکت ہے اس مقام کی ہے. تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مقام حتیم میں رات بھر کھڑے رہ کر عبادت کرا اور دن بھر روزہ رکھا. اب آپ غور فرمائیے، کعبۃ اللہ شریف میں ایک رکعت نماز پڑھنا اپنے ہندوستان میں 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے. یعنی کہیں بھی کائنات میں کہیں بھی نماز پڑھی آپ نے، کعبۃ اللہ کی ایک رکعت از اکول ٹو 1,00,000. آپ جانتے ہو یہاں 1,00,000 رکعت نماز پڑھے تو اتنا اجر ملتا جتنا کعبۃ اللہ شریف میں ایک نماز ایک رکعت. اور کعبۃ اللہ شریف میں ایک روزہ رکھنا، اس سے ہٹ کے اور شہروں میں روزہ رکھنا تو 1,00,000 روزوں کا ثواب، اتنا ثواب. تو آقا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ میں حتیم میں کھڑے ہو کر رات بھر اگر عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے اور اگر اس کا دل میرا اہل بیت کی محبت سے خالی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ نصرانی بنے یا یہودی بنے. اللہ. تو اہل بیت کی محبت نہ صرف نص قرآن سے ثابت ہے بلکہ نص حدیث سے بھی ثابت ہے. اور پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی زندگی کا ہر گوشہ تانبا، اگر سیدہ کائنات کو اگر بیٹی کے روپ میں اگر دیکھنا چاہے تو کائنات میں سیدہ کائنات کی بیٹی کا جو روپ ہے ایسا روپ کائنات میں کسی لڑکی کا، کسی بہن، کسی کے لڑکی کا بھی نہیں ہے ایسا بیٹی کا. اگر سیدہ کائنات اگر بیوی ہے تو کائنات میں سیدہ کائنات جیسی بیوی ویسی کوئی بیوی نہیں ہے. اور اگر کائنات میں سبھی مائیں ہیں لیکن سیدہ کائنات جیسی ماں ہے کائنات میں کسی کی کوئی ماں نہیں ہے. اور کائنات میں سبھی کی اولاد ہے لیکن سیدہ کائنات کی جیسی اولاد ہے ایسی اولاد کسی کی اولاد ہے. تو اگر سیدہ کائنات کی اگر ہم زندگی کے جس گوشے کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ گوشہ بالکل اعلیٰ، بالکل ارفع اور بالکل ہم کو منفرد نظر آتا ہے. چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبوی سے فرمایا کہ علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے 3 ایسی خصوصیتیں عطا کی ہیں کہ کائنات میں ایسی 3 خصوصیتیں کسی کو پیدا نہیں کی، کوئی بھی اس سے متحمل، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. سب سے پہلی 3 خصوصیت یہ ہے کہ تیرا جیسا سسر ہے ایسا کسی کا سسرا نہیں ہے. تیری جیسی بیوی ہے ایسی کسی کی بیوی نہیں ہوتی اور تیری جیسی اولاد ہے ایسی کسی کی اولاد نہیں ہے. تو اگر کائنات سیدہ کائنات کی زندگی کا ہم کسی بھی گوشے کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو سیدہ کائنات منفرد نظر آتی ہے. ایک موقع ایسا ہوا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
जन्नत के मर्दों में सबसे पहले कौन जाएगा? जन्नत में मर्दों में सबसे पहले कौन जाएगा? आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारे बाप के सिवा और कौन? इसके बाद सैयदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों में जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मरियम बिन्ते इब्राहिम। ये मरियम तो नहीं, मरियम बिन्ते इब्राहिम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, आप अंदाज़ा कीजिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है ये, और जिनकी शान में कुरान पाक में मुकम्मिल इनके नाम से एक सूरत है, सूरत मरियम। अब इनका क्या मुकाम, क्या मतलब, नबी की वालिदा है और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नाम से कुरान में मुकम्मल एक सूरत लिखी है, सूरत मरियम। तो आका ने फरमाया मरियम बिन्ते इमरान, तो सीधा खामोश हो गई। तो आका भांप लिए, बोले कि सीधा खामोश क्यों हो गई? तो रसूलुल्लाह मैं समझी थी कि जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगी, मैं ये समझी थी कि जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगी। तो आका मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा के आका ने फरमाया बेटी जिस ऊंट पर तुम सवार होकर जन्नत में जाओगे उस ऊंट की लकीर इब्राहिम बिन्ते मरियम के हाथ में, मरियम बिन्ते इब्राहिम। जिस ऊंट पर तुम बैठकर जन्नत में जाओगी उसकी लकीर मरियम बिन्ते इब्राहिम के हाथ में होगी। अब क्या मर्तबा है सैयदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि का मां गराबुल बता। एक बंदा उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहा सैयदा कायनात को अपने पास बुलाया, लगे पूछने लगी कि सैयदा आप अफजल या मैं अफजल हूं, आप अफजल या मैं अफजल हूं? तो सैयदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं अफजल हूं। तो बोले नहीं, बोले मैं अफजल हूं। तो बोले कैसा? बोले मैं एक नबी की बीवी हूं और आप अली की बीवी हैं। मैं नबी की बीवी हूं और आप अली की बीवी हैं, और नबी और सहाबी बराबर नहीं हो सकते, बोले माकूल जवाब है। तो सीधा खामोश हो गई। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहा करोड़ों आपकी पुत्र के रहमत अल्लाह की, आप सैयदा भांप की सैयदा खामोश हो गई एकदम। आप सैयदा के करीब हुए और सैयदा की पेशानी को बूसा दिया, और बूसा देकर उम्मुल मोमिनीन ने फरमाती है कि या सैयदा काश वो तुम्हारे सर का बाल होती तो अच्छा था, काश वो तुम्हारे सर का बाल होती तो अच्छा था। तो ये सैयदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि का मर्तबा, वो ये आपको मुकाम सैयदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि का बेशुमार हमको तारीख में सैयदा कायनात के फज़ाइल, आपके कलमा, आपके कमालात बेशुमार वाक़या तो लोग जो है तारीख में पढ़े तो हमको उसको पता चलता है, क्योंकि आज हमारी नौकरी से बस इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। सिर्फ खाली बस नमाज, यकीनन नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज फ़र्ज़ होने के अलावा और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारे ऊपर फ़र्ज़ होती है। तो अहले बैत से इनका जिक्र करना भी सुन्नत इलाहिया है और सुन्नत रसूल है, सुन्नत सहाबा है, सुन्नत औलिया है, इनका जिक्र होना ही चाहिए। और फिर सैयदा कायनात आपको मर्तबा आपको मुकाम आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त सैयदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, सहाबा को मालूम हुआ तो सहाबा किराम आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और आका को मुबारकबाद दिए सैयदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद। उसके बाद लोगों ने सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह आपने इनका नाम क्या रखा है, इनका नाम क्या रखा है? आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका नाम फातिमा रखा। तो सहाबा खाली सुन के खामोश नहीं हुए, सहाबा का भी इनको बहुत बड़ा एहसान है। अगर सहाबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे कई सवालात अगर ना करते
کو اصل دین کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور صحابہ کرام کی عادت تھی جب کوئی نئی بات اگر آپ دیکھتے ہیں تو فوری بلا جھجک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دریافت فرما لیتے تھے کہ یا رسول اللہ ایسے کیوں. تو ایسے ہی صحابہ کرام آقا سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ نام فاطمہ آپ نے کیوں رکھا ہے؟ یہ نام فاطمہ آپ نے کیوں رکھا؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو دوزخ سے چھڑائے گی، دوزخ سے بچائے گی. فاطمہ کے معنی ہی یہی ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو دوزخ سے نجات دلاتی ہے، اسی لیے میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. تو پتہ چلا کہ آدمی کا ہر نام اس کی شناخت ہوتا ہے، لیکن سیدہ کا نام بھی سیدہ کی شناخت ہوئی ہے، بلکہ سیدہ کا نام بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. سیدہ کا نام بھی یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے ہیں، جب کبھی زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، ایک وہ واقعی کی قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی جب سورہ وَإِن مِّنكُمْ وَالِدُهَا، یہ سورہ یونس کی آیت ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، رونے لگے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے. اب صحابہ کرام میں کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ حضور سے یہ پوچھ لے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں تھی. صحابہ کرام بھی سب رونے لگے. جب بہت دیر تک یہ معاملہ ایسے رہا تو بعض صحابہ اس سے بولے بھائی یہ معاملہ آخر کب تک رہے گا، ہم تو آقا سے پوچھ نہیں سکتے، کیا کرنا چاہیے؟ بولے جب آقا سے پوچھنے کی ضرورت کسی میں نہیں ہے، بولے کہ ایک ہی ہستی ہے جو آقا سے پوچھ سکتی ہے، بولے وہ سیدہ کائنات ہے. اسی لیے اگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہو جاتے یا کسی سے خفا ہو جاتے یا حضور خاموش ہو جاتے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ آقا سے پوچھ سکے. صرف سیدہ ایک واحد ہستی تھی. تو طے ہوا تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا آقا جب بھی پریشان ہوتے ہیں تو سیدہ کائنات کو دیکھ کے آقا خوش ہو جاتے ہیں. تو ہم کو یہ کام کرنا چاہیے کہ سیدہ کو بلانا چاہیے. تو صحابہ میں مشورہ ہوا، سلمان فارسی گھر کو چلے گئے کیونکہ سلمان فارسی کا گھر میں آنا جانا تھا. اس لیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے فرمایا. تو حضرت سلمان فارسی گھر گئے. 10 سب کون بولتا سلمان بولے تو کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے پوری ارداز سنا دی کہ بہت دیر ہو گئی ہے، قرآن پاک کی آیت نزول ہوا ہے اور آقا رو رہے ہیں. سیدھا کہنا فوری کوئی چادر نورانی چادر سے بدل فرمائی اور تشریف لینے آئی. تو اس وقت حضرت سلمان فارسی اور سیدہ کی اس چادر کو دیکھ کر خوب رونے لگے، اس لیے کہ دل میں یہ بولتے جا رہے تھے کہ دونوں جہاں کی مالکہ ہے اور جو چادر زیب تن ہے اس کے اوپر کم سے کم 20 ٹکے لگے ہوئے ہیں، 20 پیمن لگے ہوئے اس کے اوپر. دونوں جہاں کی سردار ہے، مالک جنت ہے، دونوں جہاں کی مالک و مختار ہے. بہرحال سیدہ کائنات سلام اللہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہوں. آقا اور رونے لگے. سیدہ نے پوچھا کہ ابا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آقا نے وہ آیت مبارک کی تلاوت کی جس کے معنی ہے ہر نفس کو خود صراط میں سے گزرنا ہے. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے پریشان تھے کہ ہر ایک کو خود صراط میں سے گزرنا ہے تو ایک امت کیسا گزرے گی. اس وجہ سے آقا کو رونا شروع کر دیا. آقا کا رونا دیکھ کر پھر سیدہ بھی رونا شروع کر دیا. اور اس کا جب تھوڑی دیر وقفہ ہوا تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی یا صاحب ذل حجرتین فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ 2 مرتبہ آپ کو ہجرت کا شرف حاصل ہوا.
تو یا صاحبین سلحجتین فرمائی کیا آپ نانا جان کی امت کے بوڑھوں پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ سیدہ جیسا آپ کا حکم ہے میں تیار ہوں. اس کے بعد پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات طرف متوجہ تھی اور کہنے لگی کہ یا علی کہ آپ نانا جان کی امت کے نوجوانوں پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں؟ تو مولا کائنات فرمایا کہ سیدہ میں حاضر ہوں. اس کے بعد سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنے دونوں لقب جگر سیدہ میں حسن سیدہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوئی اور فرمائیں کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، ہسبینڈ اینڈ مین، کیا تم دونوں میرے ابا کی امت کے بچوں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں؟ تو دونوں شہزادوں نے جواب دیا کہ ابھی جان جیسے آپ کا حکم ہے ویسے تیار ہیں. پھر اس کے بعد سیدہ کائنات فرماتی ہے کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنے ابا جان کی امت کی ساری عورتوں پہ فدا ہونے کے لیے میں تیار ہوں. جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کہ یہ الفاظ نکلے آقا کائنات خوش ہو گئے اور اوپر سے جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مجدہ سنایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور فاطمہ کو بھی سلام کہتا ہے، اور فاطمہ سے آپ کہہ دیجئے کہ قیامت میں جو بھی فیصلہ ہوگا فاطمہ جیسا چاہے گی ویسا فیصلہ ہوگا. فاطمہ کی جیسی مرضی ہوگی قیامت میں ویسے ہی فیصلہ کریں گے. یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حکم آ گئے جبریل علیہ السلام کی طرف سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فوری سجدہ شکر میں سجدہ شکر ہم نے ادا فرمایا. تو یہ احسان ہے ہمارے اوپر سیدہ کائنات اہل بیت کا اتنا احسان ہے. یہ ایک وہ عائشہ بھی ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا رات بھر عبادت کرتی تھی، دن بھر خدمت، اور جب فجر کا وقت آ جاتا تو اب رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرماتی کہ یا اللہ تو نے رات کی اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ باقی جی بھر کے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتی. اب وہ رات بھر جب کی عبادت کرتی اور پھر جب عبادت کے اختتام کا وقت آتا تو آپ کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی، کبھی اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کی، کبھی اپنے قرابت داروں کے لیے اپنی دعا نہیں فرمائی. اگر دعا فرمائی ہے تو اپنے ابا حضور کی امت کے لیے دعا فرمائی. تو حضرت امام حسن نے ایک مرتبہ جیسا نماز ختم کی سیدہ کے قریب پہنچ گئے اور قریب پہنچے کہنے لگی کہ امی جان ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا ہی نہیں کرتی بول گئی، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتی بلکہ نانا جان کی امت کے لیے آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں. تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بیٹے میں تمہارے لیے بھی دعا کرتا ہوں لیکن نانا جان کی امت کا حق تم سے زیادہ ہے، اس لیے وہ پہلے ان کی یہ سیدہ کائنات کا ہم پہ احسان. ہر وقت سیدہ کائنات مائل و کرم ہی رہی ہے. اب جب سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا موقع آیا سب سے پہلے سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ کی شادی کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق نے درخواست پیش کی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، فرمایا کہ مجھے وحی کا انتظار ہے. بعض روایت میں آقا نے ایسا فرمایا مجھے وحی کا انتظار ہے. حضرت عمر فاروق بھی پیشکش کیے سیدہ کی شادی کے لیے، آپ نے خاموشی فرمائی. اور بڑے بڑے صحابہ دوسرے بھی کرے آقا نے سب کے لیے خاموشی اختیاری فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بولے کہ بھائی ہم تو ہماری درخواست پیش کرتے ہیں کوئی جواب نہیں ملا، اب علی کو بول کے دیکھیں گے. یہ تینوں مل کے نکلے تو گئے علی کے پاس کو دیکھے تھے کہ ایک یہودی کے پاس پانی سے رہی ہے. آپ گئے سلام کیے، بولے کیسے آئے، بلائے. ان کے بھی آپ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ کے لیے شادی کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ تو بولے کہ میرے پاس ہے کیا؟ اور وہ کیسا بولو تصور بھی نہیں، میں کیسا بولوں شادی کا؟
نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ میری کوئی تجارت ہے، نہ میری کوئی جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ 3,000 کو لے کے بولو تو صحیح بولے، اور یہ تینوں مل کے جو ہے تیار کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لے کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب وہ تینوں پیچھے ہے، علی سامنے. مولا کائنات حاضر ہوئے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی حجرے میں حاضر ہوئے، سلام کیا اور ایک کونے میں بیٹھ گئے. آقا نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ تو بولے کہ سنب ایسی آیا. اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ آقا نے فرمایا کہ علی کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے ایسے ہی آنا ہے. روب آقا کا بولنے سے ہے ایسی علی کے بولنے سے ہے. اب غیبدہ رسول، آپ کی ہمارا رسول غیبدہ رسول ہے. آقا نے فرمایا جب 2 مرتبہ یہ خاموش ہو کے بول نہیں سکے تو آقا نے فرمایا کہ علی تم فاطمہ کے واسطے آئے ہو؟ تم فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو رسول میں نے آیا بولے کہ جو لوگ ہم نکل کے آتے ہیں، میں نے آیا بولے کہ جو لوگ ہم بالکل آئے بولے. تو بولے ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے، انہوں نے مجھے یہ اعلان کیا ہے، مجھے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے فاطمہ کا اور علی کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا ہے کہ زمین میں تو آپ پڑھتے. علی بہت خوش ہو گئے، رضامندی مل گئی. اب اس بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سلام اللہ ہے کے پاس گئے. اس لیے آج کل ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں ہے نا، بچی سے کچھ ہوتا اسی لیے ہو. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے پاس گئے تاکہ تم نے بیٹی میں نے تمہارا نکاح علی سے کرنے کا سوچ کیا ہے، اب اس میں تمہاری کیا رائے؟ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ابا حضور میری ایک شرط ہے. ابا حضور میری ایک شرط ہے. آقا حیران ہو گئے بیٹی کبھی آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا بولے اور شرط رکھی ہے بولے اور پھر تو اچھی طریقے سے آپ جانتی ہو علی کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، علی کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، علی کے پاس کوئی تجارت نہیں ہے. تو نے ہاں ابا جان میری ایک شرط ہے. بولے اچھا بولے کیا شرط ہے تمہاری شرط کیا ہے؟ فرمان جائے سیدہ سلام اللہ فرماتی ہے کہ بجا میری یہ شرط ہے کہ میرا مہر میری مرضی کے مطابق ہونا. میرا مہر میری مرضی کے مطابق ہونا. تو آقا نے فرمایا کہ بیٹی تمہاری مرضی کے مطابق مہر کیسا دے گا علی جب اس وقت کچھ ہے نہیں؟ تو نے میری مرضی کے مطابق مجھے مہر بنانا ہے. تو ایسا بتاؤ تمہارا مرضی کیا ہے، تمہاری کس قسم کا تم مہر چاہتی ہو؟ تو ابا حضور میرا مہر بس یہ ہوگا کہ قیامت کے دن آپ کی امت کی شفاعت کے لیے مجھے حق دینا. یہ میرا مہر قیامت کے دن آپ کی امت کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا حق دینا. یہ میرا مہر ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے. تو یہ سیدہ کائنات ہے، ہم پر احسانات ہیں. ایک تو کئی احسانات ہیں. ایک تو سیرت کی سیاست کا حدیث کے پورے کتابیں بھری پڑی ہیں. اس کے ہٹ کے دیگر جتنے بھی کتابیں حدیث مبارکہ کے ہیں اس میں سب اہل بیت کے ذکر کا اس میں سب کو تذکرہ ملتا ہے. تو ان محافل کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوخیز نسلوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو جاگوزی کرنا چاہیے. ان کو بتلانا ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھنا، ان سے ربط رکھنا کتنا ہی ضروری ہے. ان سے ہمارا جو رشتہ کمزور ہو گیا ہے اس رشتے کو پھر سے مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اور عموماً ہمارے پاس خواتین میں اور بعض لوگوں میں یہ بات بہت ساری عام ہو گئے. حضرت علی کا زیادہ ذکر کرے اہل تشیع ہو گئے، سیدہ کا زیادہ ذکر کرے اہل تشیع. اہل سنت والجماعت کے ذکر
ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اہل بیت کا ذکر کریں. اہل بیت سب سے پہلے ہمارے ہیں. اہل سنت و جماعت کے اہل بیت ہیں، بعد میں تو سنو، پہلے ہمارے اہل بیت ہیں. تو اہل بیت شیعہ. اور آپ کو یہ معلوم نا شیعہ کے معنی کیا ہے؟ معلوم؟ محبت کرنے والا. شیعہ کس کو بولتے ہیں؟ محبت کرنے والے کو بولتے ہیں. تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہم ہیں. اب شیعہ کا زبردستی ان کو رافضی لوگ اس سے مانتے ہیں، رافض سے مانے بھاگنے والے کو بولتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت امام زید کو چھوڑ کے بھاگتے تھے، اس لیے حضرت امام زید اپنی زبان مبارک سے رافض سے مانتا کہ بھگوڑے. تو اہل بیت سے صحیح محبت کرنا ہمارے اوپر. اہل سنت جماعت اس سے اختیار ہے، ہم زیادہ اس کے اختیار ہیں. 12 امام خالی ان کے 12 ہیں، ہمارے 12 امام ہیں، ہمارا ایمان ہے وہ. تو ہمیں اہل بیت سے بھی ہماری ایسی محبت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ہماری ایسی محبت ہے. تو یہ شیعان علی، یہ علی سے جو پہلے محبت رکھتے تھے، بعد میں یہ لوگ شیعان علی جو تھے، اہل بیت کے جو چاہنے والے تھے، یہ بعد میں رافض ہو گئے اور بس خارجی ہو گئے. تو شیعہ کا لفظی معنی تو چاہنے والے کے ہوتے. تو اہل بیت کو چاہنا شیعہ بیان نہیں ہے، یاد رکھیے آپ. ان کی محبت فرض کر دی گئی ہے رسول اللہ سے، حدیث پاک سے بھی ان کی محبت فرض کر دی گئی ہے. اور تمام حوالے صحابہ کرام کا، اولیاء کا، علماء کا، صلحاء کا، فقہاء کا اور محدثین کا، سب کو یہی ماننا کہ ہمیشہ اہل بیت سے چپکے ہوئے. اگر ہم چاروں ائمہ کی تعریف پڑھتے، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام حنبلی ہو یا امام شافعی ہو، ان چاروں کو بھی جو عزیتیں دی گئی ہیں صرف اہل بیت کی محبت کی وجہ سے دی گئی ہے. یہاں تک کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مقید کر دیا گیا سلاسل کے پیچھے، جیل میں آپ کو ڈالا گیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا جنازہ بھی جو ہے جیل سے نکالا گیا امام اعظم ابو حنیفہ. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ لوگ اہل محبت بولے کائنات ساری ہم سے چھوٹ جائے لیکن اہل بیت کا ہم سے دامن نہیں چھوٹ سکتا. حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ 25 سال تک مدینہ شریف میں رہے آپ نے، اور اہل بیت آپ سے محبت تھی. امام اہل بیت کے ائمہ سے آپ کو محبت تھی، اور آپ کو بار بار وارننگ دی گئی کہ آپ ان کے پاس نہیں جانا، ان سے محبت نہیں کرنا. آپ بولے کائنات کی ساری چیز چلے جائے پتہ نہیں، لیکن اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو کیا کرے؟ گدھے پہ بٹھائے، منہ کو کالی بھی لگا دیے، سر کے بال کٹا دیے، گدھے پہ بٹھا کے مدینے کے ساری گلیاں پھرائے. میں اس کی وجہ سے اہل بیت سے چپکے ان کے رہنے کی وجہ سے. تو 25 سال تک حضرت امام مدینہ شریف میں رہے لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھے کیونکہ خارجیہ تھے، اہل بیت کے دشمن تھے. 25 سال مدینہ میں اور جماعت سے نماز نہیں پڑھے، اکیلے نماز پڑھتے تھے. اسی لیے تو پڑھانے والے پورا خارجی تھے، دشمن رسول تھے، دشمن اہل بیت تھے. بولے ان کی نماز نہیں ہوگی تو میری نماز کہاں سے ہوگی؟ تو یہ درس ہے، یہ سبق ملتا ہے. جو دشمن رسول ہے، جو دشمن اہل بیت ہے، اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. یاد رکھیے. ویسے تو ہم کو سلام کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، گستاخ رسول گستاخ اہل بیت کو سلام کرنے کا بھی حکم نہیں ہے. قرآن واضح طور پر السلام علی من اتبع الہدی، اگر انہوں تم کو اگر سلام کرتے ہیں تو آپ کو جواب اس طریقے سے دینا ہے والسلام علی من اتبع الہدی، یہ سلام تھی اس کے لیے جو ہدایت کے راستے پہ، یہ جواب دینا ہے اسے. اور پھر آقا نے واضح طور پر فرما دیا جو گستاخ رسول، جو گستاخ اہل بیت ہے، نہ ان کو سلام کرنا، نہ بیمار پڑے تو ان کی بیمار کرسی کرنے کا حکم ہے، نہ ان کے گھر میں بیٹی دینا ہے، نہ ان کے گھر کی بیٹی کرنا ہے، نہ ان کے جنازے میں شریک ہونا ہے. واضح حکم. اور ہمارے تمام جتنے بھی علماء ہیں، ہمارے جتنے بھی فقہاء ہیں، جتنے بھی محدثین ہیں، سب کو یہی بنا. آپ دیکھیے امام احمد حنبل کی سامنے مثال ہے، 25 سال تک مدینہ شریف میں آپ نے رہے، لیکن مدینہ منورہ میں رہے، لیکن مسجد نبوی میں آپ نماز ایک نمازی جماعت کے ساتھ آپ نہیں ہوئے.
یہ بنیادی تعلیم ہے، یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم کو ہماری نسلوں کے اندر ہم کو منتقل کرنا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے، ان کی محبت کے بغیر ایمان ناقص۔ اگر کوئی شخص ان کی محبت کا انکار کرتا ہے تو وہ صحیح کفر ہے کہ نص قرآن نص حدیث کی محبت ہم کو فرض کر دی گئی۔ بہرحال بات صرف نتیجہ یہی ہے کہ اہل بیت سے ہمارا جو رشتہ کمزور ہے اس کو ہم مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ ان کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیشہ ان سے وابستگی ہم کو رکھنا چاہیے، اور کم سے کم ایک آدھا گھنٹہ اگر ہم ہماری پوری زندگی میں سے روز ایک آدھا گھنٹہ اگر مطالعے کے واسطے اگر ہم دیے تو بہت سارے دینی معلومات ہو جاتے ہیں، بہت سارے دینی معلومات ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ 200 گھنٹے 200 وقت 4 گھنٹے 5 گھنٹے شادی میں جا کے خراب کر لے کے آتے ہیں، غیر ضروری سیریل وغیرہ دیکھنے میں، موبائل ہاتھ میں لے گھنٹوں خراب کر دیتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کی سیرت سے ناواقف ہے، اہل بیت کون ہے ان کو نہیں معلوم، امہات المومنین ہمارے نوجوان بچوں کو نہیں معلوم۔ تو یہ ذمہ داری سب مسلم کو ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایک نظام دیا آپ نے اولاد کی تربیت کو کیسا کرنا ہے، ایک نظام دیا آپ نے، فرمایا دیو اولاد کو، فرمایا اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ، 3 خصلتیں سکھاؤ۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے فرمایا حب نبی کو، فرمایا اپنے نبی کی محبت، دوسرے درجے کو فرمایا حب اہل بیت ہی، فرمایا دوسرے درجے کو اہل بیت کی محبت فرمایا، اور تیسرے درجے کو فرمایا وہ میرا دل قرآن فرمایا، قرآن کی قرآن۔ تو سب سے پہلے اگر بچوں کو ہمیں کچھ سکھانا ہے تو محبت رسول سکھانا ہے، اور پھر اس کے بعد اہل بیت کی محبت ہے، اس کے بعد وہ قرآن القرآن تیسرے نمبر پر۔ دیکھیے وقت ہوتے جا رہا ہے، ایک مثال میں اس حدیث کے تعلق سے ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آقا نے پہلے اپنی محبت فرمایا، اس کے بعد فرمایا میرے اہل بیت کی محبت، اور اس کے بعد میں فرمایا قرآن کی ایک تیسرے درجے پر قرآن ہے۔ پہلے حضور ہے، بعد میں اہل بیت ہے، اس کے بعد میں قرآن ہے۔ اگر رسول کا دامن ہاتھ سے نکل گیا، اہل بیت کا دامن ہاتھ سے اگر آپ کے نکل گیا تو اب قرآن کا لفظ ایک حرف بھی حلق سے نیچے آپ نے نہیں اتر سکتا۔ یہ 2 شرطیں، یہ 2 سیڑھیاں ہیں پہلے قرآن تک پہنچنے کے لیے، وہ بے رسول ہو گیا اہل بیت یہ 2 ہے۔ اور اس کو مثال کے طریقے سے سمجھیے، اگر کسی چیز کو ہم کو دیکھنا ہے، کسی چیز کو بھی ہم کو اگر دیکھنا ہے تو ہم کو 2 نور کی ضرورت ہے۔ کتنے نور؟ 2 نور ہونا کسی بھی چیز کو دیکھنے کے واسطے۔ ایک جو آدمی دیکھ رہا ہے اس کی آنکھ میں نور ہونا، اور جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ بھی نور میں ہونا۔ تو جب وہ چیز آپ دیکھ سکتے، آپ کبھی ایسا نہیں ہوا دیکھنے والے کی آنکھ میں نور نہیں ہے اور جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ نور میں ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں نور ہے لیکن جو چیز کو دیکھنا چاہتا ہے وہ نور میں نہیں ہے، تو بھی آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اسی طریقے سے جب تک نور رسول، نور اہل بیت اطہار ہمارے دلوں میں مجزن نہیں ہوگا، جب تک کہ قرآن کا جو کچھ بھی فائدہ ہے وہ ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ حب رسول، حب اہل بیت، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ بغیر ان دونوں کی محبت کے قرآن کا ایک لفظ بھی الگ سے نہیں چلتا۔ ویسے آپ لاکھوں مرتبہ قرآن ختم کریے ہوئے، لیکن جو فائدہ ہونا ہے وہ فائدہ نہ یہاں فائدہ اس کو کچھ بھی نہیں دینا، نہ وہاں فائدہ اس کو کچھ بھی نہیں دینا۔ نتیجہ یہی ہے کہ بھائی اہل بیت سے اپنی وابستگی کو قائم و دائم رکھنا، ان کا ان سے محبت رکھنا اور ان کا چرچا کرنا۔ بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا پروردگار
اس کو اپنے اپنے بھی پاک کہنے کی بات میں شک پوری سے سفارہ فرما جو بھی کہا گیا میرے کہنے والوں کو کوئی توفیق عطا فرمائیے بعد میں ہم سننے والوں کو سننے کی توفیق فرمائیے اور یہ مبارک محفل کو ہماری آل اولاد ہمارے خاندان میں تمام موجود کی رضا کے حفظ کے بنا دیجیے اور ہمارے مصطفیٰ شریف صاحب بھی جو بیماری کی سے تشریف نہیں کر سکے گا باقی کوئی صورت کوئی ایسا ہے کاملہ سے عاجزہ کو سکتا ہمارا اور ان کا سایہ اہل سنت جماعت کے اوپر دیر قائم اور دائم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین. ان شاء اللہ تعالی کل کا